السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو ہمارے معبود نے ایک دینی ادارے سے فارغ ہونے والے دو عزیز طلبہ حافظ قرآن ہوئے۔ ان کی دستار بندی کے اعزاز میں یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس اجلاس کے دو عناوین ذمہ داروں نے منتخب کیے: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دستار بندی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد آصف محمود صاحب حفظہ اللہ کو آپ نے مدارس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت پر بہت ہی پرمغز خطاب کیا۔ مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو قرآن و حدیث کے تناظر میں، مدارس میں ہونے والی تعلیم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ اللہ ان حقائق کو دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی کے حوالے سے مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں، چونکہ تذکرہ چل رہا تھا مدارس کی اہمیت کا اور افادیت کا اور ضرورت کا اور قرآن مجید کی عظمت کا اور اس کے تقدس کا، تو قرآن کے حوالے سے ابتدا میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کا یہ لفظ اور یہ نام کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے خود رکھا ہے۔ اس کتاب ہدایت کا نام قرآن یہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ہم اور آپ حاملین قرآن ہیں۔ ہمارے ملک کے یا کسی بھی مقام کے کسی بھی غیر مسلم بھائی کو یہ حق ہے کہ وہ مجھ سے اور آپ میں سے کسی سے یہ پوچھ لے کہ آپ یہاں گھروں میں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، زبانی اس کو آپ کے بچے یاد کر کے ایک بڑا بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں، آپ کی اس دھارمک اور مذہبی کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ قرآن بتائیں گے؟ بتانا بھی چاہیے، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن قرآن اتنا متعارف نام ہے کہ یہی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اس کتاب ہدایت کا نام قرآن بتائیں گے، صحیح جواب ہے آپ کا۔ لیکن جب اگلے مرحلے میں وہ غیر مسلم بھائی آپ سے یہ جاننا چاہے کہ اس نام کے معنی کیا ہیں، تو کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ لفظ قرآن کے معنی سے اپنے ایک غیر مسلم بھائی کو متعارف کرا سکیں؟ اگر کسی کا نام نوید ہے اور کسی کا نام شکیل ہے، کسی کا نام جاوید ہے، ان سب لوگوں کو اپنے ناموں کے معنی جاننے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ علماء کرام گواہی دیں گے، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب میرا نام حبیب ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ امام صاحب جیسے ہی ان کو نام کا ترجمہ بتاتے ہیں، وہ بچہ باغ باغ ہو جاتا ہے، آج مجھ کو میرے نام کے معنی معلوم ہو گئے۔ آپ میں سے کون ایسے صاحب ہوں گے کہ جن کو اپنے نام کے معنی جاننے کا جذبہ ان کے اندر موجود نہ ہو؟ اکثر لوگوں کو اپنے ناموں کے معنی معلوم ہیں
اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ ملاقاتیں کر کے علماء سے اپنے ناموں کے معنی معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اگر اس کتاب ہدایت کا نام آپ کو یاد ہے قرآن، اس غیر مسلم بھائی نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کی اس مذہبی کتاب کا جو نام قرآن ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کتاب ہدایت کے نام قرآن کا ترجمہ اسے بتا دیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو قرآن سے کچھ انسیت ہے، آپ کو اس کتاب ہدایت سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کتاب ہدایت کے نام کا ترجمہ تک بتا سکیں تو پھر آپ کو اور مجھے اپنی زندگی پہ از سر نو غور کرنا ہوگا کہ یہ زندگی ہم نے کہاں ضائع کر دی، اپنی یہ زندگی ہم نے کہاں گنوا دی۔ وہ کتاب ہدایت جس کا تعارف قرآن میں ہدی للعالمین کے ساتھ موجود ہے، یہ کتاب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ اس کتاب ہدایت کو اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام افراد کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، اس کو نازل کیا ہے، اور اس کا ترجمہ اس کے حاملین کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ اس کے پڑھنے والوں کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ ان کو نہیں معلوم جن کے گھروں میں یہ کتاب موجود ہے۔ کیا یہ افسوسناک بات نہیں ہے؟ یقیناً بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس قرآن جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ دو حافظ قرآن ہوئے ہیں، حافظ کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے حفاظت کرنے والا۔ اللہ نے اس قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کیا اور اپنا ایک نام ان کو عطا کر دیا۔ حافظ تو اصل اللہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون، اصل حافظ اللہ، لیکن اس نے اپنا یہ نام ان کو عطا کر دیا جن کے سینوں میں اس نے اس قرآن کو محفوظ کیا۔ حافظ کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے، تو پھر قرآن کا ترجمہ آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ حافظ قرآن، قرآن کا ترجمہ ہے جسے بہت زیادہ پڑھا جائے، جسے بار بار پڑھا جائے، یہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس نیلگو آسمان کے نیچے اس کتاب سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے اس عالم الغیوب والشہادہ نے لوح محفوظ میں ہی اپنی اس کتاب کا نام قرآن رکھ دیا۔ جب یہ کتاب نازل ہوگی اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے حوالے سے یہ کتاب ان کی امت تک اور اللہ کے بندوں تک یہ کتاب پہنچے گی، تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہوگی۔ لہذا اللہ نے اس کے دیگر ناموں میں سے ایک نام کیا تجویز کر دیا؟ قرآن۔ قرآن کا ترجمہ جسے بہت زیادہ پڑھا جائے، جسے بار بار پڑھا جائے۔ آپ انصاف سے بتائیے گا، اس بنیاد پر نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، حقیقت کو سامنے رکھ کے بتائیے گا کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر کون سی وہ کتاب ہے جسے قرآن سے زیادہ پڑھا جاتا ہو؟ کوئی کتاب ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو حقائق کے تناظر میں سمجھنا چاہیں کہ یہ قرآن سب سے زیادہ کیوں کر پڑھا جاتا ہے اور اس کا ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو ابھی مدارس سے ہٹ کر، مکاتب سے ہٹ کر، جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان چہار دیواریوں سے ہٹ کر ذرا قرآن کو زیادہ پڑھنے کا تجزیہ کیجئے۔ بالکل لاسٹ میں مشرق میں چلے جائیے، جہاں سے پہلی بار سورج نمودار ہوتا ہے آسٹریلیا، جہاں فجر کی نماز کا وقت سب سے پہلے ہوتا ہے، اور آگے بڑھیے انڈونیشیا، اور آگے بڑھیے ملیشیا، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، اور آگے بڑھیے برما، اور آگے بڑھیے بنگلہ دیش، اور آگے بڑھیے ہندوستان، اور آگے بڑھیے پاکستان، افغانستان ہوتے ہوئے بحر اٹلانٹک کے کنارے تک پہنچ جائیے۔ وہاں جب فجر کی اذان ہوئی، آسٹریلیا کے بالکل ابتدائی حصے میں صبح صادق ہوئی، اللہ کے مؤذن نے ندا دی اور اللہ کے بندے نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 رکعت سنتیں آپ پڑھتے ہیں، قیام میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہاں کا مسلمان۔ سورہ فاتحہ قرآن ہی تو ہے،
اس کے ساتھ میں ایک سورت ملائے گا، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر ایک سورت ملائے گا، پھر 2 رکعتیں فرض پڑھی جائیں گی، ان میں بھی اسی ترتیب سے قرآن پڑھا جائے گا۔ فجر کی نماز آسٹریلیا سے چلی، اور جن ممالک کا اور جن بر اعظموں کا میں نے تذکرہ کیا، فجر کی نماز چلتی جا رہی ہے، ایک لمحے کے لیے نہ اذان رکی اور نہ ایک لمحے کے لیے نماز ٹھہری، تو پھر ایک لمحے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی نہیں رکی۔ اور میں نے جس بحر اٹلانٹک کا تذکرہ کیا ہے، یہ فقیر اس کے کنارے تک ہو کے آیا ہے، انگلینڈ کا بالکل آخری حصہ، وہیں سے یہ سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز جب وہاں شروع ہوئی آسٹریلیا میں، اور ان ممالک سے اذان اور نماز ہوتی ہوئی بحر اٹلانٹک کے کنارے تک جب فجر پہنچے گی، رب کعبہ کی قسم آسٹریلیا میں ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر ظہر چلی، پھر عصر چلی، پھر مغرب چلی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ہے نشانیاں۔ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور یہ گردش لیل و نہار، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ ذرا اس زاویے سے دیکھیے، پھر پکار اٹھیے کہ اس دھرتی پر اور اس نیلگوں آسمان کے نیچے واللہ ایک لمحے کے لیے قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی۔ سچ کہا میرے رب نے، بل ہوا قرآن مجید، ہمارے رب نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا ہے۔ عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے وہ آخری نبی جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینت سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا۔ جب ان کی زندگی کے 40 سال بیت گئے، جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہیں، جبریل امین قرآن کا اولین پیغام لے کر کے آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ان آیات کی نزول سے آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز ہوئے۔ اولین وحی کا نزول ہوا، آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں یہ قرآن مکمل نازل ہوا، ایک دن میں نہیں، ایک سال میں نہیں، تنزیل تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق رب کائنات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں یہ قرآن نازل ہوا۔ کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن کا نزول اس آیات کو ان مقامات پہ رکھنے کا حکم، اللہ اکبر، توجہ دیجئے گا، الگ الگ آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ کا حکم ہے کہ میرے پیارے صحابہ، آج میرے رب نے اس آیت کو مجھ پر نازل کیا ہے، اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، اور اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد یاد کرو۔ پھر کوئی آیت نازل ہوئی، آپ نے کاتبین وحی صحابہ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں سورت میں فلاں آیت سے پہلے لکھو، اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت سے پہلے یاد کرو۔ ادھر 23 سال کے بعد قرآن کا نزول مکمل ہوا، اور ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ آج مدارس میں جو حفظ کرایا جاتا ہے، قرآن مدون ہے، مرتب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ترتیب سے یہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ پہلی بار نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک ترتیب ہے نزول کی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کی آیات کو جن جن مقامات پہ رکھوایا ان مقامات پہ رکھ کر صحابہ نے یاد کیا ہے۔ اتنا مشکل ترین حفظ اس دھرتی پر کسی نے نہیں کیا جتنا مشکل ترین حفظ صحابہ نے کیا ہے۔ اگر آج مدارس میں صحابہ کی ترتیب پر طلبہ کو حافظ بنانے کا درس شروع کیا جائے، طلبہ بھاگ جائیں گے۔ اس آیت کو یہاں یاد کریں، اس کو وہاں یاد کریں، اس کو یہاں یاد کریں، بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی معجزہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صحابہ کو جس آیت کو جس مقام پہ رکھ کے یاد کراتے تھے، صحابہ وہیں اس کو یاد کرتے تھے۔ اس کی ایک بہت موٹی سی مثال دے دوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ مکی ہیں اور باقی پوری کی پوری سورۃ البقرہ مدنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں عرش الہی پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے عرش کے مخصوص خزانے سے یہ 2 آیتیں نکال کے آپ کو عطا فرما دیں۔ یہ آیتیں لے کے آپ مکہ المکرمہ میں تشریف لائے۔ یہ دونوں آیتیں مکی ہیں، پوری سورت مدنی ہے۔ صحابہ نے ان 2 آیتوں کو پہلے ہی یاد کر لیا تھا مکے میں، اور جب مدینے میں یہ سورت مکمل ہوئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم نے مکے میں جو آخر کی 2 آیتیں یاد کی تھیں اب ان 2 آیتوں کو اس کے ساتھ میں ملا کے سورہ بقرہ مکمل کرو۔ ایک بہت موٹی سی مثال دی ہے میں نے آپ کو۔ ایسے صحابہ نے حفظ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن یاد کرایا تبھی تو صحابہ نے یاد کیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن لکھوایا بھی ہے اور صحابہ کو قرآن حفظ بھی کرایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو قرآن حفظ کرایا تبھی تو انہیں یاد ہوا۔ اگر نبی انہیں نہ پڑھاتے تو صحابہ حافظ قرآن بن سکتے تھے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں تو جواب نہیں دوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا جواب 100% صحیح ہوگا، ہونا چاہیے صحیح۔ یہ موتی مسجد کے اندر جو مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کوئی استاذ پڑھا رہے ہیں، تو اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ موتی مسجد میں جو مدرسہ چل رہا ہے وہاں ہوتا کیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن یاد کرایا جا رہا ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے، میں آپ کو ایک آسان سی حقیقت پر مبنی تعبیر دیتا ہوں، اور موتی مسجد سے متعلق جتنے ہمارے ساتھی ہیں اور جتنے باہر سے آئے ہیں سب اس جملے کو آج یاد کر کے پورے سماج میں اور پورے معاشرے میں اس کی تبلیغ کر دو جو حقیقت پر مبنی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے، پہلے اپنا ذہن بناؤ اور پوچھنے پہ وہی جواب دے دینا۔ آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ دینا کہ موتی مسجد میں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی نگرانی میں نبی والا کام ہو رہا ہے۔ کہیں گے کون سا کام ہو رہا ہے؟ نبی والا کام ہو رہا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، نبی کے فرائض منصبی کو جہاں قرآن نے بیان کیا ہے، ان 4 فرائض منصبی میں قرآن کی وضاحت اور صراحت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، نبی ان کو قرآن سکھاتے ہیں۔ جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی وہ نبی والا کام ہے، جہاں قرآن پڑھایا جائے گا وہ نبی والا کام ہے، جہاں قرآن سکھایا جائے گا وہ نبی والا کام ہے۔ اور اگلا جملہ بھی یاد کر لیجئے گا، جہاں قرآن سمجھایا جائے گا وہ بھی نبی والا کام ہے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا سمجھانا، یہ سب نبی والے کام ہیں۔ تو آپ اس مختصر سے جملے کو یاد کر لیں، پھر موتی مسجد کا مدرسہ ہو یا سیلم پور کی جامع مسجد کا مدرسہ ہو یا حضرت مولانا مفتی محمد آصف محمود قاسمی صاحب کا ایک عظیم الشان ادارہ فلاح ربانی ہو، یا مدرسہ باب العلوم اور بیت العلوم ہو، یا دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، جتنے مدارس ہیں تمام مدارس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ وہاں ہوتا کیا ہے تو آپ پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہہ دینا وہاں نبی والا کام ہوتا ہے۔ ہے اتنی جرات، ہے اتنی ہمت، دلیل کے ساتھ میں عرض کر دیا میں نے۔
اگر یہ بات آپ لوگوں کے درمیان میں عام کریں کہ مدارس میں نبی والا کام ہوتا ہے، جب امت کا ذہن یہ بنے گا کہ مدارس میں نبی والا کام ہوتا ہے، تبھی تو امت ادھر راغب ہوگی۔ ایک بات اور عرض کر دوں میں، مسجدوں میں جو ائمہ حضرات، ہمارے بڑے بڑے ائمہ خطبہ یہاں موجود ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، ہمارے لیے سب لائق احترام ہیں، یہاں موجود ہیں یا یہاں موجود نہیں ہیں، جو بھی مسجد میں امام نماز پڑھاتے ہیں، یہ ہم اور آپ کی تعبیر ہے، امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے، امام صاحب کیا کرتے ہیں مسجد میں؟ نماز پڑھاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، جواب آپ کا صحیح ہے، میں اس کو کسی بھی زاویے سے غلط نہیں کہہ سکتا، امام صاحب واقعتاً مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، لیکن یہ جواب کی ایک کرسی ایسے ہو رہی ہے، ادھر کچھ لگا دیجیے، لگا ہوا ہے، چلیے یہ اپنا کام کریں گے، میں اپنا کام کر رہا ہوں اور آپ اپنا کام کیجئے۔ مسجد میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، یہ جواب آپ کا 100% صحیح ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی زندگی میں مسجد میں نماز پڑھائی ہے، مسجد نبوی میں 10 سالہ مدنی زندگی میں نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی ہے، اور جب کبھی آپ کسی سفر میں جاتے تھے تب بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہی امامت فرماتے تھے۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مسجد میں امام صاحب نبی والا کام کرتے ہیں تو آپ کا جواب 100% صحیح ہوگا۔ دنیا علم کا کوئی انسان آپ کے اس جواب پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، آپ کے اس جواب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جواب آپ کا 100% صحیح ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مسجد میں امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ نبی والا کام کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں یہ 2 باتیں آپ یاد رکھیے اور اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی دعوت دیجئے اور لوگوں کو بتائیے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، نبی والا کام ہوتا ہے، اور مسجد میں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہ کون سا کام کرتے ہیں؟ نبی والا کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ ایمان کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد سب سے اہم عمل، مقدم عمل کون سا ہے؟ نماز۔ وہ لوگ کتنے غلط ہیں اور حقیقت سے کتنی دور، جن کی زبانوں پر یہ جملہ آ جاتا ہے کہ امام صاحب کچھ کرتے ہی نہیں، بس 2 رکعت نماز پڑھائی، 4 رکعت نماز پڑھائی اور حجرے میں چلے گئے۔ یہ جملے ہیں آپ کے سماج میں، سننے کو سب کو ملتا ہے۔ امام صاحب کچھ نہیں کرتے، بس نماز پڑھائی اور حجرے میں چلے گئے۔ یاد رکھیے گا، لہجہ لفظ کو معنی عطا کرتا ہے، لہجہ لفظ کی عزت ہوتا ہے، لہجہ لفظ کے رخ کو بدل دیتا ہے، معنی کے رخ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے امام صاحب کچھ نہیں کرتے، بس 2 رکعت نماز پڑھائی حجرے میں چلے گئے۔ یہ لب و لہجہ اور اسلوب گفتگو اور انداز بیان بتا رہا ہے کہ اس کہنے والے کے دل میں نماز کی کوئی وقعت ہے ہی نہیں۔ اگر نماز کی عظمت اس کے دل میں ہوتی تو یہ کہتا کہ امام صاحب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جتنا ہم میں سے کوئی کر نہیں سکتا، اتنا بڑا کام کرتے ہیں وہ جو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ امام صاحب تو نبی والا کام کر کے گئے ہیں، بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں، بڑی عظیم ذمہ داری ادا کر کے اپنے حجرے میں گئے ہیں۔ اگر یہ تعبیر ہوگی تو آپ صاحب ایمان ہیں، اور اگر آپ نے یہ کہا کہ امام صاحب کچھ کرتے ہی نہیں، بس 2 رکعت نماز پڑھائی حجرے میں چلے گئے، میاں 2 رکعت نماز کا پڑھا دینا کتنا بڑا عمل ہے، کل قیامت کے دن اس کی عظمت معلوم ہوگی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہیں، میں بھی آپ کے علاقے کا ایک معمولی سا خادم ہوں۔ ایک حقیقت آپ کو بتا دوں، حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب محمود دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جملہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کے علاقے میں ابھی کسی بد دماغ جاہل جس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، اس نے ایک بات کہی ہے کہ مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی، حقیقت پر مبنی ہے۔ میں اسی سلسلے میں اسی بات کو آگے بڑھا کر آپ کے سامنے عرض کر دوں
کہ آج بہت توجہ سے سنیے گا، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میرے سامنے بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ آج مستقل ایک تحریک چلا دی گئی، مستقل تحریک ہے۔ وہ تحریک یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اتار دو کہ مسجدوں میں امامت کی جو تنخواہ لیتے ہیں یہ حرام ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے ہدیہ، یہ مدرسے کے لیے جمع کرتے رہیے، سب مدرسے کو دے دیجئے گا۔ جزاکم اللہ، جزاک اللہ۔ اگر یہ سارا کام بالکل لاسٹ میں کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا، ہے نا؟ آخر میں مدرسے کے لیے جو کچھ آئے گا سب مدرسے کے لیے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ تو آج کل ایک مستقل تحریک چلا دی گئی کہ مدارس مساجد میں جو امام نماز پڑھاتے ہیں اور امامت کی تنخواہ لیتے ہیں، بڑا برا کام کرتے ہیں۔ بتاؤ کتنے غلط کام میں امام لوگ مبتلا ہو گئے، دنیا کے طلبگار ہیں، امامت کر کے پیسے لیتے ہیں۔ امامت کی تنخواہ لینا حرام ہے، اس کی تحریک چلا دی گئی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ اتارا جا رہا ہے مستقل۔ دوسرا مسئلہ یہ اٹھا دیا گیا آج کے دور میں کہ مدارس میں جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، بتائیے آپ، قرآن پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں، قرآن پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، ان سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ حرام خور تک کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ سب حرام خور ہیں، قرآن پڑھا کر کے اجرت لیتے ہیں قرآن کی۔ وہ مؤذنوں کو بھی نہیں بخشا ان لوگوں نے، اور یہ کہا کہ میاں اذان کی اجرت لیتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی، سب یہ حرام خور ہیں۔ اور بڑی غلیظ گالیاں بکی جا رہی ہیں ان لوگوں کو کہ جو مدارس میں تدریس قرآن پر اجرت لیتے ہیں، مساجد میں امامت نماز پہ اجرت لیتے ہیں، اذان کی اجرت لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ان سب کو آپ کے سماج میں حرام خور بتانے کی مستقل ایک محنت چل رہی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے تو ان کو پاگل، دیوانہ، مجنون بتایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کچھ اس پہ تجزیہ کیا، چونکہ ایک مستقل تحریک ہے تو یہ پاگل پن نہیں بلکہ نہایت سوچی سمجھی منظم اسکیم ہے۔ ہم اب ان کو، پہلے دور میں تھا ایسا کہ پاگل کر کے اور یہ ایک آدمی اکیلا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، چھوڑو اس کو، یہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ اب تو جگہ جگہ اسی پر محنت ہو رہی ہے، 4 لوگ 5 لوگ جمع ہوئے اور یہ موضوع اٹھا کے ان کے ذہنوں میں یہ بات اتاری جا رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں آج کے اس وقت میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ امامت کی تنخواہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتانا جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز ہے نا؟ میاں ناجائز ہوتی تو امام صاحب لیتے کیوں؟ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے، بڑے سمجھدار ہیں آپ ماشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پڑھانے پر جو ان کی خدمت ہوتی ہے، جو ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے، یہ ان کے لیے لینا جائز ہے کہ ناجائز؟ بڑے اچھے مفتی ہیں آپ لوگ۔ وہ جو اذان پڑھتے ہیں مؤذن صاحب، اس پہ ان کو معاوضہ لینا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو دلیل دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں، چونکہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے۔ یہ تحریک کیوں چلائی جا رہی ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، بس وہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اور وہ میری توجیہ نہیں ہے، حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب نے وہ توجیہ کی ہے، میری سمجھ میں تو آ گئی، قاعدے سے خدا کرے آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ کیوں لوگوں کے ذہنوں پر محنت کر رہے ہیں؟ دیکھو، وہ آپ کو نماز نہیں سکھاتے، وہ آپ کی ثنا درست نہیں کراتے، وہ آپ کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں کرا سکتے، کیوں؟ ان کی خود صحیح نہیں ہے، وہ بیچارے کہاں سے کرائیں گے؟ وہ اسی موضوع پر محنت کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، یہ لینا حرام، وہ دینا حرام۔ ابھی تک تو رمضان کے مہینے میں تراویح کے اوپر مسئلہ تھا صرف، اب اس کو انہوں نے امامت پر، تدریس پر، مدرسوں پر، مؤذنوں پر فٹ کر دیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلاظت اتارنی شروع کر دی، یہ لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ تو دلیل تو دینے کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب جائز ہے، مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ محنت کیوں چل رہی ہے، وہ آپ کو سمجھنی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ محنت ہے دین کو مٹانے کی، خدا کر یہ بات آپ سمجھ لیں۔ یہ کون سی محنت ہے؟ دین کو مٹانے کی۔ کون سی محنت؟ جو یہ کہتے ہیں کہ امامت پہ تنخواہ لینا حرام ہے، یہ دین کو مٹانے کی محنت کر رہے ہیں، ابھی ثبوت دوں گا اس کا میں آپ کو۔
جو کہتے ہیں کہ مدارس میں تدریس پر اجرت لینا حرام ہے، یہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں، مؤذنی کی جو اجرت ہے وہ بھی حرام بتاتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ دین مٹ جائے۔ دلیل سنیے پوری توجہ سے۔ دیکھیے آپ لوگ ہیں کاروباری، سیٹ، رئیس لوگ، مالدار لوگ، آپ بتائیں آپ میں سے کون ہے جو نماز پڑھا سکے؟ برا نہ مانیے گا، حقیقت میں ہماری آپ کی بات چیت ہو رہی ہے۔ کون ہے؟ اماموں تو ائمہ حضرات تو موجود ہیں، حفاظ کی میں بات نہیں کرتا، میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے بات کر رہا ہوں۔ کون ہے آپ میں جو مسجد میں صحیح امامت کرنے کے قابل ہو؟ پوری مسجد میں اگر امام صاحب موجود نہیں ہیں تو کون بڑھے گا آگے نماز پڑھانے کے لیے؟ آپ تو پڑھا نہیں سکتے، اور بلاتا ہوں اس محلے کے بچوں کو اور آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں بھی ان کو قرآن پڑھائیے، تو آپ میں سے کون ہے جو ان کو قرآن پڑھائے؟ آپ اپنا کاروبار دیکھیں گے، فیکٹریاں دیکھیں گے، یا بچوں کو لے کے بیٹھیں گے؟ آپ اذان بھی نہیں پڑھ سکتے پابندی سے، آپ امامت نہیں کر سکتے، آپ بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتے، آپ پابندی سے اذان نہیں پکار سکتے، اور جو پکار سکتے ہیں، جو اذان پڑھ سکتے ہیں، جو بچوں کو تعلیم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو مسجدوں میں امامت کرنے کی استعداد مکمل رکھتے ہیں، آپ نے ان کے لیے پابندی عائد کر دی کہ انہیں کچھ نہیں دیں گے چونکہ دینا حرام۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ امام کہیں گے جیسے آپ لوگ کاروبار کر کے اپنا گھر چلا رہے ہو، ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، ہمارا بھی کاروبار چلے گا، ہمارا بھی گھر چلے گا۔ اماموں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، مدرسین نے مدرسوں کو چھوڑ دیا، اور مؤذنین نے مسجدوں کو چھوڑ دیا اور اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ کون ہوگا جو آپ کو نماز پڑھائے؟ کون ہوگا جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائے؟ کون ہوگا جو مسجدوں کو آباد کرے، اذان پکارے، مسجدوں کو آباد کرے؟ بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ دین مٹ جائے گا۔ آپ دیں گے نہیں تو وہ مر نہیں جائیں گے، نہ امام مریں گے آپ کے نہ دینے سے، نہ کوئی مدرس مرے گا آپ کے نہ دینے سے، نہ کوئی مؤذن مرے گا آپ کے نہ دینے سے۔ آپ کھانا کمانا جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں ان کا تو احسان مانو کہ انہوں نے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ذمہ داری قبول کر لی۔ آپ ان کا احسان تسلیم کر لیجئے کہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے، اس کی امامت کی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی۔ آپ احسان مانیے ان مؤذنین کا جو وقت کے اوپر اذان پکارتے ہیں، اللہ کے گھر کو روشن کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے دروازوں کو کھولتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے وہاں پہنچ کر کے نمازوں کو ادا کریں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جو ذہن سازی کی جا رہی ہے یہ دین کو مٹانے کی بہت خطرناک سازش ہے۔ قبل اس کے کہ یہ سازشی لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، ایسے لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکال دینا جو کبھی آپ کو یہ مسئلہ بتانے آ جائے کہ یہ لینا حرام ہے اور وہ دینا حرام ہے اور امام کی خدمت حرام ہے۔ اماموں سے محروم ہو جاؤ گے، استاذوں سے محروم ہو جاؤ گے، مؤذنوں سے محروم ہو جاؤ گے، دین ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے مٹ جائے گا۔ تو اب میں آپ سے ایک اگلی بات کہہ کے اس موضوع کو یہیں پہ ختم کیے دیتا ہوں۔ امام صاحب کون سا کام کرتے ہیں مسجد میں؟ نبی والا۔ آپ ان کے پیچھے صحابہ والا، یہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیجیے۔ آپ امام نبی والا کام کر رہے ہیں مسجد میں، اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے صحابہ والا کام کر رہے ہیں نا۔ مدارس میں استاذ نبی والا کام کر رہے ہیں اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ صحابہ والا کام کر رہے ہیں، تو مسجد والی بات فی الحال اپنے ذہن میں رکھیے۔ نبی والا کام امام کریں، صحابہ والا کام آپ کیجئے۔ صحابہ نبی کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ امام الانبیاء کی تمام ضروریات کا تکفل بھی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے 9 گھر ہیں مدینہ منورہ میں۔ آپ علیہ السلام تجارت نہیں کر رہے ہیں چونکہ جب سے آپ کو بار نبوت سے نوازا گیا، تاج رسالت آپ کے سر پہ رکھا گیا، تو آپ نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا۔ نبی نبوت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، صحابہ نبی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی کے گھر میں چولہے میں لکڑیاں جلنی ہیں، صحابہ جنگل سے جا کر کے لکڑیاں لا رہے ہیں اور نبی کے 9 گھروں میں دے رہے ہیں۔ نبی آپ ہمارے لیے اتنے کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے گھر کے تمام انتظامی امور سنبھالیں گے۔
نبی کے صحابہ اس زمانے میں لکڑیاں لا کے نبی کے گھر میں دے رہے تھے. آج لکڑی کا دور نہیں ہے. آپ صحابہ والا کام کرتے ہوئے اپنے امام صاحب کے ہاں گیس سلنڈر پہنچائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے امام کے ہاں صحابہ والی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے راشن پہنچائیے. آپ ان کے گھر میں تیل اور گھی پہنچائیے. جو ان کی ضروریات ہیں وہ ساری کفالت آپ کے ذمہ ہے. یہ نبی والا کام کریں اور آپ صحابہ والا کام کریں. اب کون دالیں پہنچائے, کون چاول پہنچائے, کون سلنڈر پہنچائے, آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجموعی رقم 15,000 روپے 20,000 روپے امام صاحب کو دے دو. ہم الگ الگ چیزیں تو پہنچانے سے رہے. حضرت امام صاحب ہمارے پورے محلے کی طرف سے 15,000 اور 20,000 روپے قبول کر لیجئے تاکہ ہم صحابہ والی صف میں شامل ہو جائیں, ہم صحابہ والے کام کی صف میں شامل ہو جائیں. آپ نبی والا کام کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے گھر کے جتنے اخراجات ہیں وہ سب ہمارے ذمہ ہیں. کریں گے ایسا؟ کر رہے ہیں آپ, الحمدللہ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, سرسبز و شاداب رکھے, دونوں جہان کی سعادتیں میرا مالک آپ کو عطا کر دے. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آگاہی دینے آیا تھا کہ ایسے لوگوں کو قریب مت پھٹکنے دینا جن کی زبانوں پر خفیہ محکموں میں, خفیہ طریقے پر, نہایت خفیہ انداز میں مشاورت ہوتی ہے. یہ لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے. دیکھو امام صاحب تنخواہ لیتے ہیں, مؤذن صاحب تنخواہ لیتے ہیں. یہ ایک مستقل محنت چل رہی ہے. اب ان کو پاگلوں کی صف میں نہیں, اب ان کو دیوانوں کی صف میں نہیں, اب ایسے لوگوں کی کھوپڑیوں میں گوبر نہیں. اب یہ کہنا پڑے گا کہ ایک منظم سازش ہے اسلام کو مٹانے کے لیے. میرے ایمان والے بھائیوں, اگر یہود و نصارہ خفیہ انداز میں ایسے لوگوں کو آپ کے درمیان بھیج کر اسلام مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی تحریک چلا رہے ہیں, تو آپ ان کے مد مقابل آئیے اور یہ کہیے کہ اچھا ابھی تک تو ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے, تم تو کچھ اور نکلے. امام صاحب کو بھی ہم دے رہے تھے 15,000, تمہاری اس حرکت کی بنیاد پہ اب دیں گے 20,000 انشاءاللہ. ہمیں بہکانے آ گئے. یہ امامت نہیں کریں گے تو کیا تم نماز پڑھاؤ گے؟ اگر یہ ہمارے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کیا تم پڑھاؤ گے؟ اگر یہ مؤذنی نہیں کریں گے تو کیا تم مؤذنی کرو گے؟ ایسے شیطانوں لعینوں کے جملوں میں کبھی آپ کو پھنسنا نہیں ہے انشاءاللہ. کریں گے کوشش. تو یہ ابھی تک کی میری گفتگو ذرا مدارس کے تعلق سے تھی جو میں نے حضرت مولانا مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نہایت پرمغز گفتگو سننے کے بعد اس کے تناظر میں نے بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کب تک بولنا ہے. اگر وقت ہو گیا ہے تو دعا کر لیجئے, اور سیرت کے موضوع پہ کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں کچھ سنائے دیتا ہوں آپ کو. بتائیے. نہیں, یہ تو آپ کا مطالبہ ہے. ہم جہاں جاتے ہیں جلسے میں وہاں منتظمین سے ہم معلوم کرتے ہیں. آپ تو کہیں گے سنائیے. صدر محترم منتظمین میں سے کتنی دیر؟ 15 منٹ, آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے میں ہم انشاءاللہ سیرت کے موضوع پر کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اچھا, آج کی اس سیرت کی گفتگو کو ذرا مذاکرے کی شکل نہ دینے تاکہ آپ یہاں سے کچھ لے کر جانے والے بنیں. میں اگر بولنا چاہوں تو بہت تیز رفتاری سے بھی اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے, بہت تیز رفتاری سے. وہ سنیں گے آپ لیکن دل کی گہرائیوں میں اتر نہیں پائیں گی وہ باتیں. تو خالی سننا چاہتے ہیں یا کچھ یاد کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلیے میں آپ کو یاد کراتا ہوں. ایک بات رہ گئی قرآن سے متعلق جو مجھے یاد کرانی تھی, پہلے وہ یاد کر لیجئے. ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ. ان کے دور کے بڑے بڑے علماء, محدثین, مفسرین حضرت کی خدمت میں جا کر کے قرآن کا درس لیتے تھے. اتنے بڑے مفسر قرآن تھے. تو حضرت نے ایک موقع پر اپنے شاگردوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوں اور میری ٹرین آ جائے اور میں اپنا سامان لے کر ٹرین پہ چڑھنے لگوں, ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے, تو میں ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے پورے قرآن کا خلاصہ اسے بتا دوں گا.
ہے نا تعجب کی بات، 30 پاروں پر مشتمل ہے قرآن، 114 صورتیں ہیں قرآن میں، 540 رکوع ہیں قرآن میں، 6000 سے زائد آیتیں ہیں قرآن میں۔ پورے قرآن کا خلاصہ اس ہما ہمی کے عالم میں، ہاتھ میں سامان، ٹرین پہ ایک پیر، اور کوئی پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو میں ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا۔ جب حضرت نے یہ بات اپنے شاگردوں کے سامنے کہی، منتسبین کے سامنے کہی، تو حضرت کے منتسبین نے، متوسلین نے، شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہمیں بھی بتا دیجئے، اتنے مختصر سے وقت میں، اس قدر ہما ہمی کے عالم میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ کن الفاظ میں بیان فرمائیں گے؟ حضرت کا جواب آپ کو یاد کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے کہہ دوں گا اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ ایک سانس میں بات کہی، میں نے کہی اسی لیے تاکہ یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ یہ جملہ ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے کہا جا سکتا ہے، اور یہی ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، رسول کو اطاعت سے راضی کرو، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، اور رسول کی اطاعت ایسی کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، اور مخلوق کی ایسی خدمت کرو کہ مخلوق راضی ہو جائے۔ یہ ہے جملہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ۔ یاد رکھیں گے تو مجھے سنائیے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے۔ سبق آپ کا ہو گیا، اب ہم سیرت کے بیان میں آتے ہیں۔ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سب کیا ہم آپ کو سنائیں اور کیا بتائیں؟ جو پوچھتا ہو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ ذرا اس 63 کے عدد کو قرآن کے حوالے سے دیکھیں تاکہ ماں عائشہ کا وہ مضمون، وہ مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ رسول علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں تو ماں عائشہ نے جواب دیا تھا کانا خلقہ القرآن۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا ابھی، اس کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کی تشریح حیات مصطفیٰ ہے۔ قرآن الفاظ ہیں، اس کی چلتی پھرتی تفسیر، چلتی پھرتی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی کل عمر مبارک 63 سال کی تھی تو ذرا اس عدد کو آپ قرآن میں دیکھیں تاکہ سمجھیں کہ ہمارے مصطفیٰ کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کے اخلاق کو قرآن نے کس معجزانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اعجازی طور پہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، قرآن مقدس میں صرف 3 صورتیں ایسی ہیں، صرف 3، جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے۔ اور وفات تو آپ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کا اینڈ، دنیا کی زندگی کا آخر، وفات آئی زندگی ختم۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ، لفظ وفات جس جملے میں شامل ہے، 3 صورتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اینڈ کو وفات کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور تعبیریں تینوں مقامات پہ یکساں ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یہ تعبیر ہے تینوں مقامات پہ۔ تیسرے مقام پہ وَإِمَّا کے بجائے فَإِمَّا ہے، بس واو اور فا کا فرق ہے، مضمون اور آیت وہی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں۔ اس آیت کی تفسیر اور تشریح کرنے کا موقع نہیں، آپ ایک لفظ یاد رکھیے، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں۔ وفات تو برحق ہے، میرے مصطفیٰ پردہ فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے اسی وفات کے نتیجے میں۔
اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ 3 آیتیں کن کن صورتوں میں رکھی ہیں۔ قرآن مقدس میں کل صورتیں ہیں 114۔ ہر صورت کا عدد اپنے اندر نہایت اعجاز رکھتا ہے۔ یہ اڈل ٹپ انداز میں قرآن نہیں ہے، ہر لفظ ہر حرف اپنے مقام پہ اللہ نے اس کو نازل کیا، نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور وہ سلسلہ آج تک باقی ہے۔ پہلی صورت جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے، اس صورت کا نام ہے سورہ یونس۔ اب آپ گھر میں جا کے ہوم ورک کیجئے گا، شروع سے سورتوں کی گنتی کیجئے گا۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ، نمبر 3 سورہ آل عمران، نمبر 4 سورۃ النساء۔ ایسے گنتے ہوئے جب جائیں گے تو سورہ یونس کا عدد آپ کو ملے گا 10، اور اسی سورہ یونس میں نبی کی وفات کا تذکرہ ہے۔ یہ 10 یاد رہے گا آپ کو۔ نبی کی مدنی زندگی کتنی ہے؟ 10 سالہ۔ یہ 10 کا عدد نبی کی مدنی زندگی کے حوالے سے یاد رکھیے گا۔ پھر وہ دوسری سورت جس میں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ موجود ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الرعد۔ کیا نام ہے اس کا؟ اب سورہ یونس تک تو آپ نے 10 گن لیا، 11 12 13 نمبر کی سورت آپ کو ملے گی، اس کا نام ہے سورۃ الرعد۔ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی نبوت والی، مکی زندگی نبوت والی کتنی ہے؟ 13 سال، ٹھیک ہے نا؟ تو 10 سالہ مدنی زندگی، 10 نمبر کی سورت، 13 سالہ نبوی مکی زندگی، سورۃ الرعد نمبر 13۔ اللہ اکبر، کیا قرآن ہے! قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی اور اس کے مفاہیم دل کی گہرائیوں میں اتر جانے کے بعد یہ حقیقت ہے کہ وہ انسان کبھی راہ حق سے منحرف نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ قرآن کو سمجھ لے۔ اور نبی علیہ السلام قرآن کے حوالے سے فرما گئے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہر دور میں نئے نئے عجائب آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ جس دوسری صورت میں ہے، اس کا نام سورۃ الرعد، اور اس کا نمبر کیا ہے؟ 13۔ پھر نبی علیہ السلام کی وفات کا جو تیسرا تذکرہ ہے، جو تیسری آیت ہے، وہ جس صورت میں ہے اس کا نام ہے سورۃ المؤمن۔ کیا نام ہے اس کا؟ اور ایک اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الغافر۔ یہ دونوں نام ہیں اس کے، غافر بھی اور مومن بھی۔ اس میں وَإِمَّا کے بجائے فَإِمَّا ہے، باقی مضمون وہی ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ بس یہ 3 مقامات پہ 3 صورتوں میں نبی کی وفات کا تذکرہ ہے۔ جب آپ نے 13 نمبر تک صورتیں گنی تو اور آگے چلیے، گنتے گنتے جب آپ سورۃ المومن پر پہنچیں گے تو اس کا عدد آپ کو صاف دکھائی دے گا 40۔ اس صورت کا نمبر کتنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی اولین وحی کے نزول سے پہلے کتنی تھی؟ 40 سال۔ یہ 3 صورتیں ہو گئیں، تینوں کا عدد میں نے بتایا۔ اب ذرا ان تینوں صورتوں کے عدد کو جوڑیے۔ سورہ یونس کا عدد نمبر ہے 10، 10 تو زیادہ ہو گیا۔ سورہ رعد کا نمبر ہے 13، تو 10 اور 13 23۔ سورۃ المومن کا نمبر ہے 40، 23 اور 40۔ یہ ہے آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک نتوفینک کے حوالے سے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے رب نے قرآن کے اولین تعارف میں سچ فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کی سیرت کو کچھ سمجھا آپ نے قرآن کے حوالے سے؟ چلیے عمر اور وقت کے حوالے سے ایک آیت میں آپ کو اور سنا دوں، اس کے بعد پھر نبی کی کچھ تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ ہجرت سے پہلے جتنی آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی آیتیں نازل ہوئیں وہ سب مدنی ہیں۔ لیکن پورے قرآن کے ذخیرے میں ایک آیت ایسی ہے جو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔
اس کا مطلب کہ وہ دوران ہجرت مکی اس آیت کو اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کا سفر شروع کر دیا تھا تب وہ نازل ہوئی. اس کو مدنی اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے مصطفیٰ کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی پہلے ہی نازل ہو گئی. تو وہ آیت نہ مکی ہے نہ مدنی ہے. ذرا اس آیت کا آیت نمبر دیکھیں اور اس آیت کے اندر جتنے حروف ہیں آپ کو گھر جا کے کام کرنا ہے, ہوم ورک کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو الوداع کہا, جب ظلم اور جبر اور استبداد اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا, نبی علیہ السلام کے قتل کی سازش تیار ہو گئی. اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب نبی آج ہی آپ کو اپنے گھر سے نکلنا ہے. جب 100 لوگوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا, حضرت علی کو حکم ہے کہ علی آج تم میرے بستر پر سو گے. ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ گھر سے نکلیں ویسے ہی یہ لوگ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں. تو اللہ آج آپ کو اپنے گھر سے ہی نہیں بلکہ مکے کی گلیوں سے بھی نکالے گا, اور مکے کی گلیوں سے نکال کے آپ کو مکے سے باہر ایک مقام پر پہنچا دے گا. اور یہ اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, تاکہ ان کو معلوم ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام تدبیریں مغلوب ہو جاتی ہیں. رب کائنات کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آ کے رہتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں تو کائنات کی کوئی طاقت اس مصیبت کو تم سے دور نہیں کر سکتی, اور اگر اللہ تمہیں کسی بھلائی سے مالا مال کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے اس بھلائی کو چھین نہیں سکتی. میرے محبوب اپنے گھر سے نکلیے. میرے مصطفیٰ کس شان و شوکت کے ساتھ اور کس جاہ و جلال کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے, دروازہ کھولا, کوئی گھبراہٹ نہیں, بڑے اطمینان سے نکلے ہیں میرے مصطفیٰ. اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گھر سے نکلو گے تو پولیس کھڑی ہے گولی مار دے گی, انکاؤنٹر کا آرڈر ملا ہوا ہے اس کو, ہم اور آپ نکلیں گے اپنے گھروں سے؟ اللہ کا حکم ہے میرے محبوب آپ نکلیے. آپ نکلے, مٹی اٹھائی, سب کے اوپر پھینکی, سب کے سروں پہ مٹی پڑی, غنودگی ان پہ طاری ہے. میرے مصطفیٰ جاہ و جلال کے ساتھ نکلے اور آگے بڑھے. ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا, مخالف سمت جاتے ہیں, جبل سور کے غار میں رک جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں. جب آپ مکے سے باہر ہوئے, قریب, اس زمانے میں اتنا بڑا مکہ نہیں تھا, کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اگر یہ ظالم لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی نہیں نکلتا. یہ کہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اس مقام پر جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے اسی موقع پر اللہ رب العزت نے آپ پر ایک آیت نازل فرمائی. اسے آپ مکی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہجرت شروع ہو چکی ہے, اور مدنی بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ ابھی آپ کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ آیت نہ مکی ہے اور نہ مدنی, درمیان کی ہے. ذرا اس آیت کو دیکھیں کہ وہ ہے کہاں. اللہ رب العزت نے اس آیت کو اسی سورت میں رکھا ہے جس سورت کا نام میرے مصطفیٰ کے نام پر ہے, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 26ویں پارے میں ہے یہ سورت. اس کی آیت نمبر 13. کون سی آیت؟ 13 کا عدد یوں ہی نہیں ہے, میں نے عرض کیا یہ رب کائنات کے کلام کے معجزات ہیں جو آپ کو سمجھنے ہیں تاکہ آپ کا یقین مضبوطی کے ساتھ میں اس حقیقت پر قائم ہو سکے کہ اس دھرتی پر, اس نیلگو آسمان کے نیچے اس سے سچی اور اس سے اچھی اور اس سے عمدہ اور اس سے معجزانہ کتاب کوئی نہ ہے نہ ہو سکے گی. یہ ہمارا عقیدہ پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے. آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اس آیت کو آپ پڑھیے گا, دیکھیے گا. آیت کا نمبر ہے 13. یہ 13 کا عدد بتا رہا ہے کہ میرے محبوب نبی کو مکہ المکرمہ میں نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے 13 سال ہو چکے ہیں. 13 سال ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے میرے نبی مکے سے نکلے ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے نبی کی ہجرت کے وقت میں
جس آیت کو جس مقام پر رکھا ہے اس آیت کا نمبر کیا رکھا؟ 13، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو اپنے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کا وہ حصہ جو نبوت اور رسالت والا حصہ ہے وہ یاد رہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کا نبوی حصہ 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مکہ چھوڑتے وقت میں جس آیت کو نازل کیا اس کا عدد کیا رکھا؟ 13۔ اب جو خاص ہوم ورک ہے وہ آج جا کے کرنا، یہیں رہتا ہوں میں سعیدیہ مسجد میں، اس میں کوئی مسٹیک اگر آپ کو نظر آئے میرے بیان میں اور آپ کی تحقیق میں تو آ جانا، اور اگر وہی ملے جو میں بیان کر رہا ہوں تو دعا مجھے دے دینا، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجنا۔ کریں گے ایسا کام؟ دیکھیے نبی علیہ السلام کی 13 سالہ تو نبوی زندگی ہے مکے میں، اور اولین وحی جب نازل ہوئی تو آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 40 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 53۔ میرے مصطفیٰ جب مکہ چھوڑ رہے ہیں اور اس وقت جو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی جو میں نے ابھی پڑھی، واو سے گننا شروع کرنا اور فلا ناصر لہم کے میم تک حروف گننا، اس آیت کے حروف معجزاتی طور پہ 53 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 53۔ واو سے گننا شروع کرنا، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ میں واو سے، اور فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ کے میم تک جب آپ ایک ایک حرف گنیں گے تو اس آیت کے حروف کتنے ہیں؟ یہ ہے اللہ کا معجزانہ کلام۔ اللہ اس کلام سے ہمیں اور آپ کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے میں نے آج قرآن کے ان معجزاتی پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، تو یہ خالص علمی باتیں لیکن بہت آسان زبان میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان حقیقتوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب تعلیمات کے حوالے سے آ جائیے، جو وقت ہمارے پاس بچا ہے تعلیمات مصطفیٰ پر بھی گفتگو کر لی جائے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، مسلم شریف میں ہے، راوی ہیں اس کے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، فاتح مصر ہیں عمرو ابن العاص، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب میں مصر گیا قاہرہ میں تو عمرو ابن العاص جو فاتح مصر ہیں ان کی قبر پر پہنچا تو بہت کچھ یاد آیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں حدیث کا آخری حصہ پہلے آپ کو یاد کراؤں گا اور شروع کا ابتدائی حصہ بعد میں سمجھاؤں گا، تاکہ آپ اس حدیث کو سنیں ہی نہیں بلکہ یاد بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ آخری حصہ پہلے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جنت میں ایک نہایت مخصوص مقام ہے، اور اس مخصوص مقام کا نام وسیلہ ہے۔ جنت جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہی نہیں تبھی تو طلب نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جس دن آپ نے جنت کو سمجھ لیا قرآن کے حوالے سے، اور جس دن آپ نے جنت کو سمجھ لیا احادیث کے حوالے سے، تو جیسے ہی جنت کا لفظ آپ سنیں یا آپ کے تصورات اور تخیلات میں آئے تو میاں منہ میں پانی آ جائے گا فوراً۔ اتنی اچھی جگہ ہے جنت۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت، اور اس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت میں سب سے اعلیٰ ایک مقام، اس مقام کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ یاد رکھیں گے لفظ وسیلہ پہ لوگ بہت جھگڑتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے وسیلہ کیا ہے حدیث کے حوالے سے، صحیح حدیث مسلم شریف کی۔ اس مخصوص مقام کا نام وسیلہ ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مقام وسیلہ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا۔ مقام ایک ہے تو ایک ہی بندے کو ملے گا۔ وہ مقام وسیلہ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ وہ مقام وسیلہ کس کو ملے گا؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اللہ نے انہی کے لیے بنایا ہے۔ اللہ وہ مقام وسیلہ صرف اور صرف اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ اتنی بات سمجھ گئے آپ بہت قاعدے سے؟ یہ حدیث کا آخری حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے تاکہ ابتدائی حصہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب چلیے ہم حدیث کا ابتدائی حصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو
اس کا جواب دو. کریں گے اہتمام؟ اذان کا جواب دینے کا خاص اہتمام رکھو. جب اللہ کا منادی ندا دینی شروع کرے باتوں کو روک دو. میرے اللہ کی پکار آ رہی ہے, میرے اللہ کی ندا آ رہی ہے, باتوں کو روک دو, کاروبار کو بالکل وہیں پہ جام کر دو, کچھ نہیں. اللہ کی ندا تو اس کا جواب. میرے نبی نے جواب سکھلایا الفاظ دہرا دہرا کر. کہا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان کا جواب سکھایا. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ترجمہ بہت اہم ہے لیکن بعد میں, پہلے جو اصل مضمون ہے متن ہے اس کو سمجھیے. نبی علیہ السلام نے پوری اذان کا جواب بتایا. وہی الفاظ دہراؤ جو مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جو جواب تھا وہ نبی نے بتا دیا کہ اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. جب اذان مکمل ہو جائے اور آپ کا جواب مکمل ہو جائے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پھر درود پڑھو. درود شریف پڑھیں گے. اذان کا جواب مکمل کر کے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. میرے نبی کی ہدایت ہے, یہ کام کرو. اذان کا جواب بھی دو اور جب اذان کا جواب مکمل ہو جائے تو درود پاک پڑھو. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے. وسیلہ سمجھ میں آ گیا؟ تبھی میں نے حدیث کا آخری حصہ پہلے آپ کو سنایا تھا. اذان کا جواب دے وہ شخص, اذان کا جواب دے کر درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر نبی کے لیے وسیلے کی دعا کر دے. کریں گے وسیلے کی دعا نبی کے لیے؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ. یہ نبی دعا بھی دے گئے کہ یہ ہے وسیلے کی دعا. الفاظ بھی عطا کر گئے میرے مصطفیٰ, کروڑوں درود و سلام ہو ان پر. انہوں نے ہمیں اور آپ کو کسی مقام پر بے سہارا نہیں چھوڑا ہے. زندگی کے ہر موڑ پر ان کی رہبری اور رہنمائی موجود ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو دعائے وسیلہ سکھا دی. یہ ہے دعائے وسیلہ, ہمارے لیے وسیلے کی دعا کرو. اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آتی محمدن پڑھئے وسیلہ. یہی تو ہے وسیلہ. پوری دعا کا ترجمہ کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن میرے نبی کی عطا کی ہوئی یہ دعا, اس کا پہلا جملہ بہت کچھ سکھا گیا. کاش ہم سمجھنے والے بن جاتے. میرے مصطفیٰ مؤذنوں کو سند دے گئے ہیں کہ تم سے بڑا داعی کوئی نہیں. تم سے بڑا داعی کیوں؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ. یہ دعوت تامہ ہے, اس سے بڑی کون سی دعوت ہوگی؟ اور جو اس کام کو کرے وہ داعی ہے. دعوت تامہ ہے, کامل مکمل دعوت ہے. نبی نے جس اذان کو دعوت تامہ قرار دیا ہے اس اذان کو پکارنے والا کیا بنے گا؟ اس کو اسی سبق میں جوڑ دیجئے. مسجد میں امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ نبی والا کام. مدرسے میں مدرس کیا کرتے ہیں؟ نبی والا کام. اور مؤذن صاحب کون سا کام کرتے ہیں؟ دعوت والا کام. یہ طے ہے, میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. قرآن و حدیث سے جو مضامین محقق ہیں, جو ثابت ہیں, وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دعوت تامہ کا کام کرنے والا داعی ہی بنے گا. نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت تامہ قرار دیا ہے. جو بھی اذان پکارے گا وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ دعوت والا کام کر رہا ہے. خدا کرے آپ ان جملوں کی تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ نبی والا کام کر رہے ہیں, یہ دعوت والا کام کر رہے ہیں, تاکہ حقیقت میں آپ کے سامنے یہ مضامین رونما ہو سکیں اور آپ حقیقت کی گہرائی تک پہنچ سکیں. یہ درمیانی جملہ تھا, یہ سبق اسی کے ساتھ میں جوڑ کے یاد کر لیجئے گا. آتی محمدن الوسیلہ, اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. یہ اس کا ترجمہ ہے آتی محمدن الوسیلہ کا.
اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ کون سا وسیلہ؟ وہ اعلیٰ درجے کی جنت میں جو سب سے اعلیٰ ایک مقام ہے، وہ مقام وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ پوری دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یاد نہ ہو تو امام صاحب سے یاد کر لینا، اساتذہ سے یاد کر لینا۔ اب سنیے آپ اس کا رزلٹ کیا ملے گا اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے اور درود پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے، کل قیامت کے دن میرے ذمے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اذان کے جواب کا اہتمام رکھتے ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ اذان کے جواب کا اہتمام رکھتے ہیں، اللہ ان کو ایمان پر خاتمہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں دونوں چیزیں چاہیے، تینوں چیزیں چاہیے، کہہ دیجئے سب کچھ چاہیے، اولاد بھی نیک رہے، ایمان پر خاتمہ بھی رہے، اور کل قیامت کے دن شافی محشر اور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کی شفاعت بھی فرما دیں، اور اپنے نورانی ہاتھوں سے وہ جام کوثر بھی پلا دیں جس کے پینے کے بعد پھر پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس کے ساتھ میں ایک سبق اور یاد کر لیجئے۔ وہ ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، وہ بھی اسی سبق سے متعلق ہے۔ آپ نے اذان کا جواب دیا اور دعا اپنے نبی کے لیے کر دی، آپ نے دعائے وسیلہ کی۔ مجھے صرف اتنا بتائیں، توجہ دیجئے گا، کہ ہماری اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں نبی کو وہ مقام وسیلہ ملے گا، یا اللہ کی عطا اور اللہ کے وعدے کی بنیاد پر وہ مقام وسیلہ اللہ اپنے نبی کو عطا کرے گا؟ اللہ عطا کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی وہ کرتا نہیں۔ اللہ کا رسول کا معاملہ طے ہو چکا ہے کہ یہ مقام وسیلہ آپ کو ہی ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ہماری اور آپ کی دعاؤں کا رب کعبہ کی قسم کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم دعا کریں تو نبی کو مقام وسیلہ ملے گا، اور ہم دعا نہ کریں تو نبی کو مقام وسیلہ ملے گا۔ پھر ہمیں اور آپ کو نبی نے دعائے وسیلہ کرنے کی تلقین کیوں کر دی؟ ایمان والے بھائیوں، یہ نوازنے کے طریقے ہیں، یہ نوازنے کے طریقے ہیں۔ تم دعا کرو یا نہ کرو، اللہ کے آخری نبی کو مقام وسیلہ مل کر رہے گا، تم بھی نواز دیے جاؤ گے۔ اگر تم نے اللہ کے آخری نبی کے لیے اپنی زبان سے دعائے وسیلہ کر دی تو اللہ اور اس کے نبی تمہیں نواز دیں گے، نبی تمہاری شفاعت کر دیں گے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ نوازنا ہے ان کا، ورنہ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم دعا کریں یا نہ کریں، میرے مصطفیٰ کو مقام مل کر رہے گا۔ دعا کس لیے کرائی گئی؟ یہ دعا میرے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعا میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ دعا سے جب فارغ ہو جائیں تو اذان ہو گئی اور اقامت ہوگی۔ اقامت جانتے ہیں نا، جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو مؤذن صاحب تکبیر پڑھتے ہیں، اسے اقامت کہتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کی قیمت سمجھو۔ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں لوگ، چند منٹ کا وقفہ ملا اس میں بھی باتیں کرتے ہیں لوگ مسجد میں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کی اہمیت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑا قیمتی وقت ہے، میرے مصطفیٰ اس وقت کی قیمت بتا گئے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس وقت میں کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی، ہر حال میں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور آپ کی بھی یہی تمنائیں ہیں کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو آئیے میرے ایمان والے بھائیوں، ہم سب مل جل کر یہ تہیہ کر لیں کہ ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان دعا مانگا کریں گے انشاءاللہ۔ کیا مانگیں گے؟ آپ نے ایسے اجتماعات میں ضرور شرکت کی ہوگی جہاں ایک ایک گھنٹہ دعا ہوتی ہے، ڈیڑھ دو گھنٹے دعائیں ہوتی ہیں، شرکت کی ہوگی۔ تو یہاں تو اتنا ٹائم نہیں ہے،
اور 1-1.5 گھنٹے کی دعا کے بعد دعا کرانے والے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر دے۔ 1.5 گھنٹے تک مانگا اور ابھی بہت کچھ باقی ہے، سراپا احتیاج ہیں ہم اور آپ، تو اس تھوڑے سے وقت میں کیا ادھر مغرب کی اذان ہوئی ادھر اقامت بیچ میں، کیا مانگیں گے؟ تمام صحابہ کا احسان ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، تمام امت مسلمہ پر۔ صحابہ نے فوراً پوچھا فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وقت کی قیمت تو بتا دی کہ دعا اس وقت جو مانگو گے وہ ملے گی، جو طلب کرو گے وہ عطا کیا جائے گا تم کو، دعا تمہاری رد نہیں ہوگی، تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کیا مانگیں۔ یہ صحابہ کا بہت اہم سوال ہے، آپ ہی بتائیے کہ اس مختصر سے وقت میں ہم کیا مانگیں۔ یہ صحابہ نے پوچھا، میرے مصطفیٰ نے جواب دیا، کام ہمارا اور آپ کا بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس سوال کے جواب میں جب انہوں نے کہا تھا کہ فماذا نقول یا رسول اللہ، اس موقع پر ہم کون سی دعا مانگیں، تو آپ علیہ السلام نے بتایا، توجہ سے یاد رکھیے گا، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لو۔ 1 کروڑ مت مانگنا، 1 کروڑ مانگو گے مل جائیں گے، اور اگلے ہی دن 1.5 کروڑ کا خرچ نکل آیا تو 50 لاکھ کہاں سے لاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ عافیت مانگو، عافیت ہے نا، جھوپڑی میں بھی سکون کی گزر جائے گی، پیون والے کپڑوں میں بھی سکون سے گزر جائے گی۔ عافیت سب سے اہم چیز ہے۔ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس موقع پر اذان ہو چکی ہو، اقامت سے پہلے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی عافیت مانگ لو۔ تو کیسے دعا مانگیں گے؟ کہیے گا اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اتنا جملہ کہنا ہے، آپ کو یاد ہو جائے گا، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ رہا ہوں۔ تو یہ دعا کب پڑھیں گے؟ آسان سبق یہ ہے کہ ادھر دعائے وسیلہ سے فارغ ہوں، ہاتھوں ہاتھ یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ اذان تو ہو ہی چکی ہے، اقامت بعد میں ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے بین الاذان والاقامہ کے الفاظ بتائے ہیں، تو اذان کے بعد درود پاک پڑھ کر، دعائے وسیلہ پڑھ کر یہ درمیان کی دعا بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت خواجہ مجذوب صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس شعر پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ میں کتنے اچھے انداز میں آپ کو بتا دوں، میں عمل نہیں کروں گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنے ہی سبحان اللہ کہہ کر اس بات کو سنیں، آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آسان سی بات ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب اور جو آپ تمام حضرات انتظام دیکھنے والے ہیں، تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 2 بچے آپ کے علاقے میں حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو جانیے، سمجھیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ میں کہہ دیتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، ہاں کہہ دیجیے، میں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت مولانا بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ مسجد میں اوپر والی ایک منزل کی چھت ڈالنی ہے، عید کے بعد ڈالیں گے انشاءاللہ، اور ابھی اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کام آپ ہی لوگوں کو تو کرنے ہیں، ہے نا؟ مسجد میں پیسہ لگانا دین ہے کہ نہیں، پہلے مجھے یہ بتا دو۔ ہے اگر کوئی کہے کہ مسجد میں پیسہ لگانا دین ہی نہیں
ہے نا؟ مدرسے میں پیسہ لگانا دین ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ چونکہ آپ راہ حق پر ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مدرسے میں پیسے لگاؤ تو دین نہیں, مسجد میں پیسے لگاؤ تو دین نہیں. پتہ نہیں ان کے ہاں دین کون سی چڑیا کا نام ہے. یہ سب دین ہے. ایسے لوگوں کے بہکاوے میں مت آنا. صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں یہ. آپ مسجد میں پیسہ لگائیں, دین ہے, میرے مصطفیٰ کی خوشخبری ہے. من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص اللہ کے گھر میں تعمیر میں کچھ حصہ لے لے, مسجد بنا دے, جتنی بھی اس کی توفیق ہے, جتنی حیثیت ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں مخصوص گھر بنائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد میں پیسہ لگانا دین ہی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں آپ کے درمیان میں, بس ایسے لوگوں سے بچے رہنا. میں آپ کو دو باتیں کہہ دیتا ہوں آسان سی زبان میں. یہ علماء کرام, ائمہ کرام جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دین کا کام کر رہے ہیں. کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اور لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. یہ دین کے خادم ہیں, ان کے ذرائع آمدنی معلوم ہیں. ان کی 10,000, ان کی 15,000, ان کی 20,000, ان کے ذرائع آمدنی معلوم ہے نا. سب کی تنخواہیں کلیئر رہتی, پورے محلے کو معلوم ہوتا ہے کتنی تنخواہ امام صاحب کی. کچھ لوگ دین کا کام کرتے ہیں, ان کے ذرائع آمدنی بالکل معلوم نہیں, کاروبار کچھ نہیں ہے ان کا. کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, بلڈنگوں میں, مکانوں میں, دکانوں میں, کپڑوں میں بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. گاڑیاں بڑی قیمتی ہیں, ذرائع آمدنی معلوم نہیں ہیں. میں آپ کو قرآن و حدیث کے تناظر میں عرض کرتا ہوں, دین کے وہ خادم زیادہ بہتر ہیں جن کے ذرائع آمدنی معلوم ہیں. وہ خطرے میں ہیں جن کے ذرائع آمدنی معلوم نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ جن کے ذرائع آمدنی متعین نہیں ہوتے, معلوم نہیں ہوتے, ان کی نگاہیں لوگوں کی جیبوں پر رہتی ہیں, اور جن کی تنخواہیں مقرر ہیں انہیں کس چیز کی فکر ہے؟ مہینہ ہوگا 15,000 آ جائیں گے, بس کافی ہے. فرق سمجھ گئے آپ؟ لہٰذا مسجد بنے, اس میں حصہ لو, یہ دین ہے. مدرسے کی تعمیر ہو, اس میں مالی تعاون کرو, یہ دین ہے. لہذا اب جو مسجد کی اوپری منزل میں چھت ڈالی جائے گی, دیواریں تیار ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے, بتا رہے ہیں جو کام باقی ہے. تو ہمارے بھائی ابرار صاحب نے اس مد میں 10,000 روپے دیے ہیں, بھائی آس محمد صاحب نے بھی 10,000 روپے لکھوائے ہیں, اور اسلام صاحب نے بھی 10,000 روپے. ماشاءاللہ اسلام صاحب کے صاحبزادے حافظ قرآن ہوئے ہیں. 10,000 روپے حاجی فہیم صاحب کے, سعید صاحب کے لکھے ہوئے. ماشاءاللہ حاجی سعید صاحب یہاں کے نائب صدر ہیں, تو ماشاءاللہ ان کی طرف سے بھی 10,000. اب کام آپ لکھنے کا کیجئے. حاجی سعید صاحب کے لکھیے 10,000 روپے. بتائیں آپ لوگ بھی. بھائی اسلم بھی ہیں. بھائی اسلم صاحب کون ہیں؟ بھائی اسلم صاحب کا نام لے رہے ہیں ہمارے مولانا. اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی, تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں, جی ایس ہربل یونانی اکولا, الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا, مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل. مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ, 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں. ابھی کال کریں. مردانہ آیورویدک جلگاؤں, مہاراشٹر, انڈیا.